بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار مقلی کا قبرستان ہے، لوگ ببول کے کانٹے چنتے ہیں، ٹھٹھا سے سرکاری بابو آتے ہیں اور 8 آنے سیر کے حساب سے یہ کانٹے خرید کر لے جاتے ہیں، اور 1947 کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کانٹے وزیر اعظم کے فرمان سے لے کر تمام دستاویزات پر لگائے جاتے ہیں، کیونکہ علی وقار پیپر پن نہیں تھی، کاغذ قلم نہیں تھے، کرسیاں میز نہیں تھی، اسٹینوگرافروں نے کریٹوں کو کرسی میز بنا لیا، سیکرٹری سیکرٹریٹ کے دلانوں میں بیٹھنے لگے، وزراء کے گھر دفاتر میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ علی وقار وسائل کی کمی تھی، حالات ناسازگار تھے، لیکن کہتو رجال نہیں تھا۔ میری قوم میں وہ لوگ شامل تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، جو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے تھے، مگر علی وقار ایک نظر 2020 کے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر کہ اپنی پوری صلاحیتوں اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کروں گا، خلوص نیت کے ساتھ پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا اور اپنے فرائض ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور استحکام کی خاطر انجام دوں گا۔ صدر علی وقار یہ ہے اس ناخلف اشرافیہ کے اٹھائے ہوئے حلف کی اس مظلوم عبارت کا مفہوم کہ جس کے تقدس کو ان کے کردار کی چھری اس طرح سے ذبح کرتی ہے کہ اس کے لہو کے چھینٹے پاکستان کے در و دیوار پر جا بجا بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جس ایوان میں یہ حلف اٹھایا جاتا ہے اس کے مرکزی دروازے پر اس حلف کی لٹکتی ہوئی بے گور و کفن لاش کے جگر شگاف منظر اور وطن عزیز کی نوحگر فضاؤں سے ایک ہی ہوک اور ایک ہی ماتم کنہ صدا اٹھتی ہے کہ جس نے بھی ان بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھے منافقت کے خداؤں کے خلاف حق کی آواز اٹھانا چاہی، شمشان کی تاریکیاں اس کے ہم قدم رہیں، اس قوم کی بسمائیں ہسپتالوں کے دروازوں پر مرتی رہیں، اس قوم کی تنزیلہ اور شازیہ سسک کر ماڈل ٹاؤن کی شاہراہوں پر دم توڑتی رہیں، مگر آج میرا رواں رواں یہ چیخ کر کہتا ہے، ہویدا آج زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہاں سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ علی وقار دکھ تو یہ ہے کہ پاک سرزمین کی شاہراہوں پر نام نہاد مسیحاؤں کا قافلہ دن دناتا پھر رہا ہے، مگر ہمارے زخموں پر مرہم لگانے کی آڑ میں ہماری ہڈیوں سے ماس نوچ کر شاہ والا کے کتوں کو ڈالا جاتا ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ جب ننھی کلیوں کا جسم اس کرگس جاتی کی چند گدھیں نوچ کر چباتی رہیں، مگر وہیں سگی بہن کی عزت بچانے کا جرم کرنے والے بھائی کا قاتل عدالت سے قانون کو اپنی رکھیل بنا کر باہر نکلتا ہے، مگر آج عاطف غیب سے صدا آتی ہے، سیاہ پوش یتیموں کی ہچکیوں کے بھنور عذاب شب سے فقط اذن خواب مانگتے ہیں، ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پر آج امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں۔ تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ علی وقار فرزندان آقائے ریاست کے عقیقوں پر 50 بکروں کی قربانی، جبکہ غریب شہر کے گھر میں کفن کی عدم دستیابی مگر لاشوں کی فراوانی کہ ہماری قوم کے محافظ نما خون آشام بھیڑیے ماں بہنوں کو ان کے انجنے بچوں سمیت گولیوں سے چھلنی کرتے رہے کہ میں نے ایک طرف تو غریب کے بچوں کو بھوک
سے مرتے دیکھا، جبکہ دوسری طرف اقتدار علی خان کے تن پر لاکھوں کا لباس دیکھا۔ ارے اگر یوں ہی کٹ کٹ کر مرنا، پھر کٹنا، پھر سر بنا دھڑ اور دھڑ بنا سر لاشوں میں ڈل کر قبروں میں اترنا تھا تو پھر غلامی میں رہتے نا، یہ وطن حاصل کیوں کیا؟ تو پھر غلامی میں رہتے نا، یہ وطن حاصل کیوں کیا؟ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، اس دیش کے ہر ایک باسی پر آواز اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ لٹکانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ لٹکانا واجب ہے۔ والسلام۔